اترا جو آپ پر قرآن بن گیا، اترا جو آپ پر قرآن بن گیا، نکلا جو زبان سے فرمان بن گیا۔ اترا جو آپ پر قرآن بن گیا، نکلا جو زبان سے فرمان بن گیا۔ عشق مصطفیٰ کا دیکھنا یہ کرشمہ، عشق مصطفیٰ کا دیکھنا یہ کرشمہ، کوئی صدیق بن گیا، کوئی عثمان بن گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میری آواز کو سماعت فرمانے والی اسلامی پردہ نشین ماؤں بہنوں، بڑی ایک مدت کے بعد آپ کے یہاں حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے۔ حضرت اقدس محترم جناب قاری محمد شریف صاحب کے حکم پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ملاقات کا موقع عطا فرمایا ہے۔ بلا تمہید چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے اندر بہت سارے موضوعات کو سمیٹے ہوا ہے۔ مختصراً دو تین باتیں روزوں کے حوالے سے، پھر قرآن پاک کے حوالے سے، اور اس کے بعد دو تین باتیں اصحاب رسول کے حوالے سے آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ صیام صوم کی جمع ہے۔ عربی میں صوم رکنے کو کہتے ہیں۔ روزہ تین چیزوں کا نام ہے۔ صبح سے شام تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ عربی میں صوم کہا جاتا ہے، اردو میں یا پنجابی میں ہم روزہ کہہ لیتے ہیں۔ روزہ روز سے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں روزانہ، روز دن کو کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ دن کی عبادت ہے، رات کی عبادت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی رات کو روزہ رکھنا چاہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ باقی عبادات رات کو بھی ادا کی جا سکتی ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اسی طرح نمازیں ہیں، رات کی بھی ہیں، تلاوت ہے۔ لیکن روزہ واحد عبادت ہے کہ جس کا تعلق دن کے ساتھ ہے، رات کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے۔ کتبہ کا معنی لکھ دیا گیا۔ جب اللہ کتبہ کہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے، لازم کر دیے گئے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزہ صبح سے شام تک کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے۔ اگر صبح سے شام تک ہم نہ کھائیں گے، نہ پئیں گے، تو کیا اللہ کے خزانوں میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ کیوں جی؟ صبح سے شام تک نہیں کھاتے پیتے ہیں تو کیا اللہ کے خزانوں میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ تو پھر اللہ نے ہمیں کیوں کہا کہ صبح سے شام تک نہ کھاؤ نہ پیو؟
اس کی وجہ ہے خلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اپنے رب والی صفتیں پیدا کرو، جو عادات جو صفات رب میں ہیں، فرمایا کہ اپنے اندر اپنے رب والی صفتیں پیدا کرو۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں کھانے سے پاک ہوں، اللہ کھاتے نہیں ہیں، اللہ پیتے نہیں ہیں، اللہ کھانے سے پینے سے پاک ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 11 مہینے میرا بندہ کھاتا ہے پیتا ہے، اگر ایک مہینہ صبح سے شام تک نہ کھائے گا نہ پیے گا تو میرے رب کی چاہت یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میرا بندہ میرے جیسا بن جائے، اور کھانے نہ پینے سے نہیں کھاتے نہیں پیتے تو رب کے خزانوں میں کوئی اضافہ نہیں ہے، بس میرا رب یہ چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میرا بندہ میرے جیسا بن جائے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ شاید تم یہ سوچ سمجھو کہ روزے اللہ نے ہمارے اوپر ہی فرض کیے، فرمایا نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے، کافروں کے اوپر روزے فرض نہیں ہے۔ یہ جو کہا نا تم سے پہلے لوگ، اس سے مراد انبیاء ہیں، اس سے مراد پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ معلوم کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ روزہ رکھنا میرے رب کا حکم ہے اور انبیاء کا طریقہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا اللہ نے، نسیان ہو گئی، خطا ہو گئی، تو جنت سے اللہ نے نکال دیا۔ اب آپ توجہ کریں میری طرف کہ ایک بندہ اے سی میں رہتا ہے گرمیوں کے مہینے میں، اور ایک بندہ جو ہے عام دھوپ میں کام کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان دونوں کی رنگت میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایک دھوپ میں کام کر رہا ہے اور ایک اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھنڈک میں بیٹھا ہوا ہے، ایک گرمی میں ایک ٹھنڈک میں ہے، تو دونوں کی رنگت میں فرق ہوگا نا۔ ایک کا رنگ سفید ہوگا، ایک کا رنگ جو ہے بلیک ہو جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں آئے تو ایک دن اچانک اپنے چہرے کو دیکھا تو وہ جو جنت کی خوبصورتی تھی، وہ جو جنت کا حسن تھا، وہ نظر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرنے لگی، اللہ جنت میں تو وہ بڑا خوبصورت تھا، لیکن دنیا میں وہ میرا حسن، وہ جمال، وہ کمال، وہ خوبصورتی نہیں ہے۔ اس خوبصورتی کو واپس کرنے کے لیے میرے رب نے کہا کہ آدم ایام 20 کے روزے رکھو۔ آدم اگر تم جنت کی خوبصورتی واپس لینا چاہتے ہو تو روزے رکھو۔ آدم علیہ السلام مہینے میں 13، 14، 15، چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، یہ 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 10ویں محرم کا روزہ رکھے کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کتاب لینے کے 40 دن وہاں پہ روزے رکھے۔ عیسائیوں میں اب بھی رواج ہے کہ وہ 2 مہینوں کے روزے رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے اوپر جب روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو آپ بھی 13 اور 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ نے مہربانی کی، اس امت کو یہ رمضان کا مہینہ، یہ رحمتوں، برکتوں، سعادتوں والا مہینہ عطا کیا۔ فرمایا کہ اگر تم رمضان میں 1 روپے خرچ کرو گے تو 70 کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ 1 رکعت نفل پڑھو گے تو 70 رکعتوں کا ثواب دیا جائے گا۔ 1 نفل ادا کرو گے تو فرضوں کے برابر کر دیا جائے گا۔
ایک فرض ادا کرو گے تو 70 فرضوں کا ثواب دیا جائے گا۔ پوری زندگی آپ نوافل ادا کرتے رہے، پڑھتے رہے نفل، آپ فرض کی ایک رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرض کی اتنی اہمیت ہے، فرض کی ایک رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن رمضان میں اللہ نفلوں کو فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، اور ایک کے بدلے 70 کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، بلکہ پوری مسلمانوں کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ روزہ، اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ میرا رب کتنا بڑا ہے۔ رب سے بڑا کوئی ہے؟ رب کا ثانی کوئی ہے؟ رب کا شریک کوئی ہے؟ جتنا بڑا میرا رب ہے اتنا بڑا اللہ بدلہ عطا کریں گے، اتنا بدلہ، اتنا بڑا اللہ بدلہ عطا کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا میرے رب کا حکم، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور انبیاء کا طریقہ ہے۔ انبیاء کا کیا ہے؟ طریقہ ہے۔ اور قرآن اور رمضان کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ قرآن اور رمضان کا آپس میں، قرآن رمضان میں نازل ہوا اور رمضان قرآن میں ہے، قرآن رمضان میں آیا اور رمضان قرآن میں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، صحف ابراہیم کے تحت ایک روایت لے کے آتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آقا آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں؟ تو محبوب پیغمبر نے فرمایا 104 کتابیں نازل ہوئی، 104 کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ 10 حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل ہوئی، 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئی، 30 حضرت ادریس علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور 50 حضرت شیس علیہ السلام پہ نازل ہوئی، 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، 1 حضرت داؤد علیہ السلام پہ، اور قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل ہوا۔ یعنی 103 کتابیں دوسرے انبیاء پہ نازل ہوئی اور قرآن میرے محبوب پیغمبر کی ذات پہ نازل ہوا ہے۔ باقی کتابیں ہیں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہا ہے؟ بزرگوں کو بھی آ رہی ہے؟ چلے ماشاءاللہ۔ باقی کتابیں ہیں۔ قرآن کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ کلام اور چیز ہوتا ہے، کتاب اور چیز ہوتی ہے۔ کتاب اس کو کہا جاتا ہے جس کو لکھ کر کے دے دیا جائے بس۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، موسیٰ تورات لینی ہے تو طور پہ آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے، اللہ نے لکھ کے دے دیا، لے جاؤ۔ وہ لکھی ہوئی تختیاں مل گئیں۔ کتاب کہتے ہیں کہ جسے لکھ کر کے دے دیا جائے، اور کلام اسے کہا جاتا ہے جسے بول کر کے دیا جائے۔ یعنی یوں سمجھو کہ قرآن میرے رب کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے۔ ھذا کلام اللہ وقد خرج من، یہ قرآن میرے رب کے منہ سے نکل کے آیا ہے۔ مسلمانوں کتنے عظیم لوگ ہیں ہم، کتنی عزت کے مالک لوگ ہیں کہ ہمیں جو ہمارے رب نے قرآن دیا ہے وہ رب کی زبان سے نکل کے آیا، پھر جناب جبریل کی زبان سے نکل کے آیا، پھر میرے محبوب پیغمبر کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، اور پھر آقا کی زبان سے نکل کے صحابہ تک آیا، اور پھر صحابہ کی زبانوں سے نکل کر میرے اور آپ تک آیا۔ یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ اور کلام جو ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ باقی کتابیں قرآن کے 3 نام ہیں۔
قرآن کے 3 نام ہیں۔ قرآن کو رب کا کلام کہا جاتا ہے، یسمعون کلام اللہ، قرآن کو کلام کہا جاتا ہے، رب نے بولا تو یہ کلام بن گیا۔ کلام بات کو کہتے ہیں، رب کے منہ سے نکلا تو یہ کیا بن گیا؟ کلام بن گیا۔ میرے محبوب پیغمبر نے پڑھا تو یہ قرآن بن گیا، صحابہ نے لکھا تو کتاب بن گیا، صحابہ نے لکھا تو کتاب بن گیا۔ کتنے نام قرآن کے؟ 3، کلام، کتاب، قرآن۔ رب کی زبان سے نکلا تو کیا بنا؟ کلام بنا۔ کلام بات کو کہتے ہیں، میرے منہ سے جو باتیں نکل رہی ہیں یہ میرا کلام ہے۔ رب کے منہ سے باتیں نکلی تو قرآن بنا، کلام بنا۔ میرے محبوب پیغمبر نے پڑھا تو قرآن بنا، صحابہ نے اس کو لکھا تو بولو کیا بنا؟ کتاب بنا۔ بڑی عزت کے مالک ہے قرآن والے، بڑی عزت کے مالک ہے قرآن والے، بڑا مرتبہ قرآن والوں کا۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وقروا علماء امتی فانہم نجوم فی الارض، میری امت کے قرآن والوں کی قدر کیا کرو، میری امت کے قرآن والوں کی قدر کیا کرو۔ جیسے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں تو قرآن والے زمین پہ ویسے ہی چمکتے ہیں۔ اور محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم قدر نہیں کرو گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ سزا کیا ملے گی؟ فرمایا سیاتی قوم یفرون من العلماء، ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت کے دینداروں سے، قرآن والوں سے دور بھاگے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ سلطان جائرہ، کہ اللہ اس وقت ان کے اوپر ظالم حکمران کو مسلط کر دے گا۔ جڑے آ رہے ہیں، کوئی چاچے دے پتر آ رہے ہیں، یہ سارے بدماشی دے آ رہے ہیں معذرت کے ساتھ، یہ ظالم حکمران اللہ ہمارے اوپر مسلط کر دے گا۔ اور کیا ہوگا؟ وَيَرْفَعُ الْبَرَكَةُ عَنْ كَسْبِهِمْ، کہ جب لوگ قرآن والوں کی، دین والوں کی، علماء کی قدر نہیں کریں گے، وَيَرْفَعُ الْبَرَكَةُ عَنْ كَسْبِهِمْ، اللہ ان کے رزق سے برکت کو چھین لیں گے۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو، پہلے زمانے میں ایک کماتا تھا، سارے گھر والے کھاتے تھے، اور اب سارے کماتے ہیں پوری ہاں، اور پھر کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ فرمایا وَيَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ ایمان، وَيَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ ایمان، جو دین والوں کی، قرآن والوں کی قدر نہیں کرے گا، عزت نہیں کرے گا، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جب آخری وقت ہوگا تو بے ایمان ہو کر کے مرے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ قرآن والوں کی قدر کریں یا نہ کریں، قرآن والوں کی عزت کریں۔ ہم تو قرآن والوں کی دور کی بات ہے، معاشرہ اس طرف جا رہا ہے کہ ہم اب قرآن کی بھی قدر نہیں کرتے ہیں، ہم اب قرآن کی بھی عزت نہیں کرتے ہیں، ہم اب قرآن کی بھی توقیر نہیں کرتے ہیں۔ پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن الماری میں بند پڑا ہوا ہے، پورا سال ہم کھول کر کے دیکھتے نہیں ہیں، پورا سال قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، جو اللہ کے قرآن سے پیچھے ہٹ گیا، جو اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، جو رب کے قرآن کو مانتا نہیں ہے، پیچھے ہٹ گیا ہے، قیامت والے دن اللہ اسے اندھا اٹھائے۔ من اعرض عن ذکری، دنیا میں کیا ہوگا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، قیامت والے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، رب کی بارگاہ میں کہے گا اللہ دنیا میں آنکھیں تھی، دیکھا کرتا تھا، لیکن اب تیری قیامت آ گئی ہے، تیرے پاس آ گیا ہوں، اب میری بینائی چلی گئی ہے، میری آنکھیں نہیں ہیں،
میرا رب کہے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، کہ دنیا میں تو نے میرے قرآن کو بھلا دیا تھا، میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میرے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا، میرے قرآن کو کھولتا نہیں تھا، میرے قرآن کی عزت نہیں کرتا تھا، میرے قرآن کی توقیر نہیں کرتا تھا، جا آج کے دن ہم نے بھی تجھے بھلا دیا ہے، جا آج کے دن ہم نے بھی تجھے بھلا دیا ہے۔ تو میرے عزیزوں قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھ نہیں سکتے قرآن کھولا کرو، قرآن کھول کے چوما کرو، قرآن کی زیارت کیا کرو، قرآن کو دیکھا کرو۔ معاشرہ یہ ہو گیا ہے، معاشرہ بڑی بے دینی کی طرف جا رہا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غالباً فیصل آباد کا ہے۔ ایک آدمی نے امام مسجد کی افطاری کی کہ امام صاحب آج افطاری آپ کی ہمارے گھر ہے۔ افطاری کرنے کے لیے امام مسجد صاحب جب گئے تو ٹیبل کے اوپر پیسے پڑے ہوئے تھے۔ امام مسجد میں پنکھے کا بٹن آن کیا، پنکھا چلا، ہوا کی وجہ سے پیسے اڑنے لگے۔ وہاں پہ قرآن بھی پڑھا ہوا تھا۔ حافظ صاحب نے، قاری صاحب نے وہ پیسے اٹھائے، قرآن کے غلاف میں رکھ دی اور قرآن وہاں الماری میں رکھ دیا۔ افطاری کر کے چلے گئے۔ بیگم کہتی ہے اپنے خامن سے، جناب یہاں پہ پیسے پڑے ہوئے تھے، پیسے کدھر گئے؟ کہتے ہیں پانی نیوی تھا تے یاد ہے۔ آج کل ہم نے حافظوں کو اتنا بے توقیر کر دیا ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ حافظ صاحب لے گئے ہوں گے پیسے اٹھا کے۔ اب وہ امام مسجد کا جو مقتدی تھا بڑا پریشان، اب وہ قاری صاحب کو کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ پیسے پڑے تھے کہاں چلے گئے، آپ نے تو نہیں اٹھائے۔ خیر وہ پورے سال پڑتا رہا۔ اگلا رمضان آ گیا، لوگوں نے اپنے امام مسجد کی محبت کا اظہار کیا نا، محبت کا اظہار کرتے ہوئے پھر امام مسجد کی افطاریاں شروع کر دی۔ آپ کے ہاں یہ رواج ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ رواج ڈالو، اگر رواج نہیں ہے تو یہ رواج ڈالو، اپنے امام مسجد کی قدر کریں۔